الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواہ البخاری۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، انسان کی زندگی میں 3 دن سب سے اہم ہیں۔ بہت غور سے چند باتیں سنیں جو میری آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالانکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل رات بھی واپس سے بہت دیر سے پہنچا، پھر صبح سبق پر آیا، باوجود آج جمعہ تھا لیکن پھر سپون گیا، پھر وہاں سے آیا، لیکن ہمارے حافظ صاحب کی محبت تھی، ان کا اصرار تھا کہ دین کی نسبت پر چند باتیں ہو جائیں۔ بہرحال میں نے اپنے بڑوں کی بات کو قبول کرتے ہوئے سوچا کہ 2-4 باتیں دین کی ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، سب کو توفیق دے۔ انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہیں۔ ایک وہ دن جس دن ہم دنیا میں آئے، دنیا کا وہ دن بہت اہم ہے جبکہ اللہ نے ہم کو وجود دیا اور اس دنیا میں ہم نے قدم رکھا۔ لوگوں کی خوشیاں، لوگوں کا پیڑے تقسیم کرنا، جلیبی تقسیم کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، لیکن دوسری طرف جیسے ہی ہم آئے تو شیطان کا پنجہ بھی ہمارے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکے مارتا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات انبیاء محفوظ ہے، انبیاء کو شیطان نہیں مار سکتا ہے، انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں عیسیٰ اور مریم کا استثناء فرمایا، سارے انبیاء کا نہیں۔ فرمایا تمام کو چونکے مارتا ہے لیکن مریم و ابن مریم کو نہیں مارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کچھ لوگوں نے زنا کا بچہ ہونے کو کہہ دیا اور حضرت مریم کے باب میں زنا کا الزام لگایا۔ نبی علیہ السلام اس الزام کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جن کو شیطان تک ٹچ نہیں کر سکتا ہے اس کو کوئی انسان کیا ٹچ کر سکتا ہے۔ اس لیے مریم و ابن مریم کا استثناء فرمایا، باقی تمام انبیاء محفوظ ہیں، کسی نبی کو کوئی شیطان ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ واقعی نے ایک روایت لکھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شیطان آیا تھا، لیکن جبریل نے اتنے زور سے مارا اس کو کہ وہ مقام عدن پر جا گرا۔ عدن یمن میں ہے، آج بھی ہے، کیپیٹل ہے وہاں کا عدن۔ تو مکے میں مارا اور عدن میں جا کر گرا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ معصوم بناتا ہے تو شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کے سارے انسان جو پیدا ہوتے ہیں سبھی کو وہ چونکے مارتا ہے، اسی لیے بچہ روتا ہے پیدا ہوتے ہی، یہ اس کی بنیاد ہے۔ میں نہیں کہتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بنیاد پر بچہ روتا ہے، لیکن بچے کی حفاظت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا
کہ میں کچھ تدبیریں بتاتا ہوں، ان تدبیر کو اختیار کرو گے تو بچہ اس کے چوکوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس میں پہلی تدبیر اذان کہی جائے، اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان کا طریق وہ ہوگا جو منارے کا طریق ہے، یہ نہیں کہ بچے کو ہاتھ میں لیا اور اس کے کان میں اذان دی۔ ایک آدمی بچے کو پکڑ کے رکھے اور دوسرا آدمی کان پر ہاتھ رکھ کر اذان دے۔ فتاوی عالمگیری میں اسی طرح لکھا ہے کہ جیسے مینارے پر اذان دی جاتی ہے اس طرح اذان دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے یہ تو شیطان بھاگتا ہے، حتیٰ کہ زور سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، لہو زرات، ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ اذان کا بوجھ پڑتا ہے اس پر، جس کی وجہ سے وہ ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ لکھا کہ یہ اس لیے زور سے ری خارج کرتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑے، ورنہ قیامت میں گواہی دینی پڑے گی، اور وہ گواہی دینا نہیں چاہتا، اس لیے زور سے ری خارج کرتا ہے اور ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے ہوتے ہوئے بلا وجہ کے جواب نہیں دیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ جیسے شیطان جواب دینے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، جو آدمی بلا وجہ کے اذان کا جواب نہیں دیتا وہ شیطان کا بھائی ہے، اس لیے کہ اس نے شیطان کا طریق اختیار کیا، وہ بھی جواب نہیں دے رہا ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ علماء نے اس کو مسنون لکھا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اور اس کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے۔ خود اذان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو اذان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، چٹھی ڈالیں گے کہ میں اذان دوں، میں اذان دوں۔ اور ایسا ہوا۔ فتح قادسیہ کے موقع پر جب پہلی اذان کا موقع آیا تو بہت سارے صحابہ کہنے لگے ہم اذان دیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر قافلہ تھے، آپ نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی، اور جس کا نام آیا انہوں نے اذان دی۔ تو اذان بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے دعا کے اندر اس کو دعوت تامہ کہا، اس سے بڑھ کر تبلیغ کوئی نہیں۔ رب ہذہ الدعوت التامہ، دعوت تامہ ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ یہ ایک تو میں اور آپ جس عمل کو تبلیغ کہتے ہیں، اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت تامہ کہتے ہیں۔ اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت کی گواہی بھی ہے، اس میں وحدانیت کی گواہی بھی ہے، اس میں کامیابی کی طرف بلانا بھی ہے، اس میں نماز کی دعوت بھی ہے، اور پھر اقرار توحید بھی ہے۔ تو بہت زبردست، اسی لیے حدیث شریف میں اذان اور مؤذن کے جو فضائل بیان کیے گئے اس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردن بہت طویل ہوگی، اطول اعناق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی گردنیں لمبی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں، مطلب ان کو عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ جن ممبروں پر بٹھایا جائے گا ان ممبروں کی چمک آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور گزرنے والے یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے، پوچھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ مؤذن ہے۔ تو یہ مؤذن کی فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ دعوت تامہ کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبکہ مؤذن بھی اپنا مقام سمجھے، وہ بھی یہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑی دعوت دے رہا ہوں امت کو، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں اتنی بڑی امت کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، نماز کی طرف بلا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو بہرحال شیطان جو ہے اذان جب ہوتی ہے تو اس موقع پر ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ گواہی نہ دینی پڑے قیامت کے دن، یا اس لیے کہ اس اذان کا بوجھ پڑتا ہے اس کے اوپر،
تو جب ہم بچے کے کان میں اذان دیں گے تو اس موقع پر شیطان بھاگ جائے گا. پھر فرمایا دوسرے کان میں اقامت کہو. پھر تیسرا عمل بتایا تہنیک کرو اس کی. پھر چوتھا عمل بتایا عقیقہ کرو. اس لیے کہ شیطان کا پنجہ ابھی بھی اس بچے پر ہے. حدیث شریف میں ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ. جیسے ہم کوئی چیز گروی رکھتے ہیں کہ مولانا یہ میری گھڑی گروی رکھ لیجئے اور اتنے پیسے دے دیجئے، تو میری گھڑی کو چھڑانے کے لیے مجھے پیسے دینے پڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز گروی رکھتے ہیں اور کسی اور کا قبضہ ہے، اسی طرح ہمارے بچے پر شیطان کا قبضہ ہے. مرتہن ہے، گروی رکھا ہوا ہے. اچھا اب بچاؤ کا طریق کیا ہوگا؟ بے عقیقتی ہی. فرمایا کہ اس بچے کو شیطان کے پنجے سے چھڑانا ہے تو مجھے آپ کو طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان سے اس کو چھڑا سکے، اس لیے کہ جب شیطان نظر نہیں آتا تو چھڑائیں کیسے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جن کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جن کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں کسی اور شکل میں دیکھ سکتا ہے، انسانی شکل میں ہو، سانپ کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، لیکن انسانی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور فرمایا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے جن کو اصلی شکل میں دیکھا، فرمایا کہ وہ قبول شہادت کے لائق نہیں رہا، اب اس کی گواہی قبول نہ کی جائے. یہ کتاب الام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے. اسی طرح فرشتے کو کوئی اور شکل میں دیکھ سکتا ہے، جیسے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی شکل میں دیکھتے تھے، لیکن فرشتے کو کوئی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ساتھ میں والد صاحب حضرت عباس بھی ہے. جب وہاں سے نکلے تو اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی حضرت کے پاس کون بیٹھے تھے؟ فرمایا کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تھا اور تو تھا. فرمایا نہیں کوئی بیٹھا ہوا تھا. فرمایا تو نے دیکھا واقعہ؟ کہا جی کوئی بیٹھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام سے چچا عباس نے پوچھا کہ ابھی ہم آئے تو کوئی بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس؟ فرمایا جبریل تھے. کیوں؟ فرمایا عبداللہ نے دیکھا. تو حضرت نے پوچھا عبداللہ سے کیا تم نے واقعتاً دیکھا؟ فرمایا ہاں. فرمایا تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی. اسی لیے عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے. تو ملائکہ کو اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح جن کو اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں کسی اور شکل میں دیکھ لے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو شیطان کو بھی اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ جو تصویریں آیا کرتی ہے یہ تخیلاتی تصویر ہے، خیالات سے اس کے سینگ بنائے ہوئے، اس کا لمبا منہ بنایا ہوا ہے، یہ سب تخیلاتی تصویر ہے، ورنہ حقیقت میں کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اور جن بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ شیطان سے ملاقات ہوئی، وہ انسانی شکل میں ملاقات ہوئی ہے کہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ بچہ جو ہے اس پر شیطان کا پنجہ ہے اور وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان سے چھڑائیں کیسے ہم؟ اور پھر طاقت اس کی اتنی ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے ہم بے بس ہیں. تو لامحالہ ایک بڑی طاقت کی ضرورت رہے گی جو اس کے ہاتھ سے چھڑائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے بچے کو شیطان کے پنجے سے چھڑانا ہے تو اللہ کے دربار میں عقیقے کے عنوان سے جانور پیش کر دو. مولا کریم اس بچے کی اس جانور کی قربانی کے صدقے میں شیطان کے پنجے سے بچے کی حفاظت کر لے گا. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، غلام رہن رکھا ہوا ہے، اگر اس کو چھڑانا ہے تو عقیقہ کیا جائے. تو ایک انسان کا پہلا وہ دن ہے جس دن وہ پیدا ہوا. یہ اس دن کے مسائل ہے. ایک انسان کا دوسرا دن ہے اور وہ دن ہے جب اس دنیا سے جانے والا ہے. یہ دن بہت اہم دن ہے جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. اس دن کے حالات عجیب و غریب ہیں.
جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا حال لے لیجئے کہ حضرت جس دن دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور پیالے میں یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر یوں پھیرتے جا رہے ہیں اور زبان پر جملہ ہے یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات۔ بخاری کی روایت، عائشہ موت کی بہت سختی ہے، عائشہ موت کی بہت سختی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے میرے محبوب کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نیکوں کو بھی ہوتی ہے۔ سکرات کا تعلق گنہگاروں ہی سے نہیں ہے، نیکوں سے بھی ہے۔ کفار کو سکرات عذاب کے لیے ہے، یہیں سے اس کا عذاب شروع ہوا۔ مومنین کو سکرات کی وجہ اس لیے ہے تاکہ اگر تھوڑے بہت گناہ ہیں تو یہی صفائی ہو جائے، قبر میں جاتے ہی بہترین گالیچہ بچھا دیا جائے، بہترین قسم کا اس کے لیے بستر بچھا دیا جائے، تو اس مومن کے لیے یا تو مغفرت بن کر کے اس کی سکرات آ رہی ہے۔ اور اگر گناہ نہیں ہے مومنین کے تو پھر اللہ اس بندے کو اتنی مدت میں جنت کے جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، اس کی عبادت اتنی نہیں ہو پائی، کچھ کمی رہ گئی، تو اللہ تھوڑی سی سختی ڈال کر اس کو مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، خالد بن مخلد اس روایت کے راوی، اور اس روایت کے باب میں بعض محدثین نے یوں کہہ دیا کہ امام بخاری کا رعب نہ ہوتا تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیتے، لیکن بخاری کا رعب ہے کہ امام بخاری اس روایت کو لائے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے اور نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ فرائض سے ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالفرائض، فرض سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھے، نوافل کام خوب کر رہے ہیں اور فرائض نہیں کر رہے ہیں تو تقرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنے ہی نفل کام کرتے رہو۔ اگر فرائض نہیں ہے تو تقرب خداوندی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرض فرض ہے۔ اللہ نے جس کو فرض کیا وہ اپنی جگہ فرض ہے، میں حکم دوں وہ کام تو کرتے نہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں تو مقرب کیسے بنیں گے؟ اصل فرائض ہے، فرائض کو پہلے ادا کیا جائے۔ ہاں البتہ فرائض میں کمی رہ جاتی ہے تو اللہ نفلوں سے پوری کرتا ہے، پھر نفلوں سے اور فرائض سے اللہ اپنے بندے کو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ اسی حدیث میں فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حدیث کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی چاہت کچھ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا تو جو کہے وہ میں کروں گا، میں میرے نفس پر نہیں کروں گا، بس تو نے جو کہا وہی میں کروں گا۔ اور اسی کو حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر حیات عطا فرماتے، زندگی عطا فرماتے، ورنہ تو قلوب مردہ ہے ہمارے، یہ خوب سمجھ لیں میرے بھائی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی نہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں، نہ مال نہ اولاد۔ خوب یاد رکھے، دنیا ضرورت کے لیے ہے، دل میں بسانے کے لیے نہیں۔ بات ذرا سمجھیں، دنیا ضرورت کے لیے ہے، خوب ضرورت میں استعمال کرے، اس لیے کہ اگر دنیا نہیں ہوگی تو پیسے کپڑے کہاں سے لائیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے مکان کہاں سے لائیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو اولاد کی تربیت کیسے ہو پائے گی، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو مکان کیسے بنے گا، مسجد کیسے بنے گی، مدرسہ کیسے بنے گا۔ ضرورت کے لیے قرآن میں اللہ نے اس کو متاع کہا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے،
ایک آدمی کو لفظ متا کی تحقیق مطلوب تھی کہ متا کہتے ہیں کس کو. وہ چلے گئے دیہات میں کہ متا کا معنی مجھے سمجھنا ہے. قرآن بار بار متا 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 کا لفظ بول رہا ہے. تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے جال کل، کہا کہ کتا آیا اور اس نے حمل المتا، متا کو اٹھایا، یعنی استعمال شدہ کپڑے کو اٹھایا. جو چولہے پر استعمال کیا جاتا ہے جو کپڑا، اس کو متا کہا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی ہے. لیکن پانی کشتی میں چلا جائے تو ہلاکت ہے. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے لیکن کشتی میں چلا جائے تو ہلاکت ہے. فرمایا اسی طرح مال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن دل میں چلا جائے تو ہلاکت ہے. اس لیے کہ دل میں صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ ہی کی محبت ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المومن. یہ جملہ جو ہے نا، بعض محدثین نے تو کہہ دیا کہ اس کا معنی ہی کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ متشابہات میں سے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. مومن کی روح کھینچنے میں اللہ کہتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. تردد کا معنی کروں یا نہ کروں، اور یہ تردد اس کو ہوگا جس کے پاس علم نہیں. میرے پاس علم نہیں ہے تو مجھے تردد ہوگا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تردد کیسے ہوتا ہے؟ پھر یہ لفظ تردد لایا کیوں حدیث میں؟ شراح حدیث نے اس پر بہت کچھ لکھا. میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ کی جو تشریح ہے وہ نقل کروں. حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ جہاں رہتا ہے اس کو طبعی طور پر کوئی مناسبت ہو جاتی ہے. بھائی ہم یہاں رہتے ہیں، ہم کو مناسبت ہو گئی ہے، اسی لیے کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر سے تو اچھا بستر تھا، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، جگہ بدل گئی. جہاں رہتے ہیں وہاں مناسبت ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رہ کر ہمیں مناسبت ہو گئی ہے. اب اگر روح کو اچانک کھینچ لیا جائے تو اس بندے کو تکلیف ہوگی، اور اللہ کہتا ہے میں میرے مومن کو اتنی تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتا. تو اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، پھر بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کر رہا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہے، اچھا ہو کر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے. بس اسی طرح اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اخیر میں وہ خود ہی کہتا ہے اللہ مجھے اب اٹھا لے. جب یہ تیار ہو گیا تو اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے کہ اب اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ. تو مومن کو جو سکرات ہو رہی ہے وہ یا تو گناہوں کی معافی کے لیے تاکہ قبر میں جاتے ہی اس کے لیے ریاض الجنہ جنت کا باغیچہ بن جائے، اور یا تو ترقی درجات کے لیے، اس کے درجات کو بلند ہونے کے لیے. لیکن قربان جائیے نبی کو جو سکرات ہوئی اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے، نبی کے درجات کو بلند کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو تو اتنے درجات مل چکے ہیں کہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں. آپ کو تو اتنے درجات مل چکے ہیں کہ مقام محمود آپ کو ملا. آپ کو تو اتنے درجات مل چکے ہیں کہ سفارش آپ ہی کریں گے، کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا ہے. آپ کو تو اتنے درجات ملے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر بٹھائے گا آپ کو. اس سے بڑھ کر درجات کیا چاہیے؟ تو نہ گناہ ہے نہ درجات کی بلندی ہے، تو پھر سکرات ہوئی کیوں؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے، ہمارے گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کو سکرات جو ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی امت میں
کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کی بیوی، کسی کے شوہر کو اگر سکرات ہو جائیں تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لیں۔ امت کی تسلی کے خاطر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکرات کو بھی برداشت فرمایا۔ اس سے زیادہ شفیق نبی کوئی نہیں لا سکتے ہو، تو اس سے زیادہ پیار و دلار والا نبی نہیں لا سکتے ہو۔ میرا باپ بھی نمونہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ تکلیف اٹھائیں اولاد کو بتانے کے لیے، میری ماں بھی تیار نہیں ہوگی کہ وہ تکلیف اٹھا لے دوسروں کو بتانے کے لیے، لیکن میرا نبی امت کی تسلی کے لیے سکرات کی سختی بھی برداشت کر گیا، اور پیالے میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بہت سختی ہے، عائشہ موت کی بہت سختی ہے، اور بار بار یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، رفیق الاعلی پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بین سحری و نہری، میری گود کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے سینے سے تیک لگا کر کے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضرت دیکھتے رہے مسواک کو، لیکن بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت مسواک چاہ رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک فرماؤ گے؟ آپ نے سر ہلایا، میں نے بھائی سے مسواک لیا، آپ میں ہمت نہیں تھی چبانے کی، میں نے چبایا اور نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں دیا۔ بڑے فخر سے بیان کرتی ہے، آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے منہ میں گیا اور نبی کا لعاب پھر میرے منہ میں آیا، میرے گود میں، میری باری میں۔ یعنی اگر حضرت ترتیب سے چلتے رہتے تو جس دن وفات ہوئی اس دن میری ہی باری تھی، تو میری باری میں اور میری گود میں حضرت کی وفات ہوئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے اچھی طرح پر مسواک فرمایا، بہت اچھی طرح پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضرت نے مسواک کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ میری اس مسواک کی سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، علماء نے اس کے 70 سے زیادہ فائدے لکھے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ جو انسان مسواک کا عادی ہوتا ہے، ہمارے جوان برش کے عادی ہو گئے، میں انکار نہیں کرتا، آپ برش کیجئے، منع نہیں کرتا، لیکن مسواک بھی رکھیے۔ آپ ایک مرتبہ برش استعمال کر لیں، پھر مسواک بھی استعمال کر لیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ادا ہو جائے۔ یہ بہت پیاری سنت ہے مسواک۔ ہمارے صحابہ کرام کے کانوں پر مسواک رہا کرتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ صحابہ اس طرح مسواک رکھتے تھے جیسے تم کان پر قلم رکھتے ہو، اس طرح پر صحابہ مسواک رکھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے۔ نماز جماعت کری ہو گئی فوراً مسواک۔ آپ حرمین میں جاؤ تو بہت سارے عرب کو آپ دیکھو گے جب جماعت کری ہوتی ہے تو وہ ذرا سا مسواک کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ حنفیہ نے اس روایت کو وضو پر محمول کیا، لیکن یہاں جو دلیل حنفیہ نے دی ہے وہ کچھ دل میں اترے ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو نماز کے موقع پر مسواک کرنے جائے گا تو کہیں خون نکل آئے اور خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مسواک۔ لیکن جو مسواک کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو خون نہیں نکلتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اگر نماز سے پہلے بھی ذرا سا مسواک کر لیا جائے، اس لیے کہ منہ کی خوشبو اللہ کو پسند ہے، اور ہم نماز میں باتیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، تو جب دنیا کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں تو خوب منہ صاف کرتے ہیں، الائچی منہ میں ڈال کر کے جاتے ہیں تاکہ بدبو کا احساس نہ ہو، رب کریم سے گفتگو ہو اور بدبو نکلا کرے ہمارے منہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار چیز کو کھا کر کے ہرگز ہرگز میری مسجد میں نہ آنا۔ حضرت نے تاکید فرمائی ہے کہ بدبودار چیز کو پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آنا، اس لیے کہ تمہارے پڑوسی مصلی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصلی سے زیادہ ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے۔
جو ہماری نماز کی حفاظت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تو اس کو بہت پہلے کر کے آنا چاہیے تاکہ منہ صاف ہو جائے اور مسجد کے اندر اس بدبو والے منہ کے ساتھ نہ آئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے، اس لیے کہ تیری وجہ سے دوسروں کو اذیت ہوگی تو تجھے گھر پہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ بلا جماعت کے بھی جماعت کا ثواب عطا کر دیں گے، لیکن کسی کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہماری شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنی بہترین شریعت ہے۔ تو خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سکرات جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے مناقب اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری لفظ آپ کا جو تھا اللہم رفیق الاعلی، اور پھر آپ کا ہاتھ گر گیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہم رفیق الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ محدثین میں کسی نے اللہ کو بیان فرمایا، کسی نے نبیوں کو بیان فرمایا۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے رفیق اعلیٰ۔ اے اللہ میں اب شہداء کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں نبیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں صالحین کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں اولیاء اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اور یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ پر گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے رفیق اعلیٰ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے علامہ سہیلی نے مسئلہ نکالا کہ اللہ کی توحید پر کوئی بھی لفظ بول لو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی بولا جائے، ہر وہ لفظ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو، چاہے وہ گجراتی میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، جس زبان میں ہو، اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اشارے سے ہو۔ بہت سی مرتبہ انسان یوں اشارہ بھی کر دیا کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے اشارے سے ہو۔ پھر ایک بات اور یاد رکھے، موت کے موقع پر جو کلمہ مانگا جا رہا ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ ایمان والا کلمہ یا ذکر والا کلمہ؟ کلمے میں دونوں شان ہیں، لا الہ الا اللہ سے ایمان بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ذکر بھی ہے۔ تو موت کے موقع پر کون سا کلمہ مانگا جاتا ہے؟ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکرات کے عالم میں تو ایمان قبول ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ ایمان والا کلمہ کیوں مانگے گا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں ذکر والا کلمہ مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایمان تو ہے ہی ہر مومن کے دل میں، ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذکر کرتا ہوا دنیا سے آئے، اللہ اللہ کرتا ہوا دنیا سے آئے، تو ذکر والا کلمہ مانگا جا رہا ہے، اور ذکر کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی عذر کی بنیاد پر مرتے وقت جیسے کوئی قوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، ہفتہ بھر وہ بے ہوش رہا، کلمہ نہیں پڑھ سکا، تو پھر اس صورت میں آپ یہ کہو گے کہ بے ایمان چلا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں، بغیر ذکر کے گیا ہے، اور ذکر مستحب ہے، مستحب ہی تو چھوتا ہے، البتہ اللہ کا فیصلہ تو ایمان پر ہونے والا ہے۔ میں نے یہ مضمون، میں ہمارے کالیرا گیا تھا بخاری شریف کے افتتاح کے لیے، تو میں نے یہ مضمون چھیڑ دیا، تو جب میری بات ختم ہوئی تو دعا کے بعد ایک صاحب روتے روتے آئے اور مجھ سے گلے لگ گئے اور کہا مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں عمرے میں گیا تھا رمضان میں، اور میری بیوی نے عمرہ بھی کیا، اور عمرے کے بعد بیوی بیمار ہو گئی اور قوما میں چلی گئی، اور ہفتہ 10 دن بیمار رہی قوما ہی میں، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ تو میں 6 مہینے سے اس خیال میں تھا کہ اتنی مقدس جگہ پر اتنی عظیم عبادت کے لیے گئی، پھر بھی بغیر کلمے کے چلی گئی۔ لیکن آج کی بات سے تسلی ہو گئی، بغیر کلمے کے نہیں گئی ہے، بغیر ذکر کے گئی، ایمان تو لے کر دنیا سے گئی۔
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے دل کو بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وہ دن ہے جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ دن بڑا اہم ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زندگی کیسے گزاری، دیکھنا یہ ہے کہ اب جائیں گے کس طرح اللہ کے دربار میں، ہم کس طرح یہاں سے چلیں گے۔ ساری دنیا ہمارے پیچھے بول رہی ہو اور رو رہی ہو، لیکن ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا سے اب اللہ کے حضور کس طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا پروانہ ملتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے دفع ہو جا دفع ہو جا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موت کے موقع پر ہمارے حالات ہیں، اس لیے ہماری زندگی کی خوبصورتی جو ہے ہمیں موت کے موقع پر بہترین موت دینے والی ہے۔ ورنہ میری ان نظروں نے دیکھا ہے کہ 3 دن تک سکرات چلتی رہی اور گلے سے آواز نکلتی رہی، اور وہ جانور کی طرح آواز تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سود کھایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے سود میرا بیٹا ہے، انٹرسٹ میرا بیٹا ہے۔ اس کی موت میں نے خود میرے نظروں سے دیکھی ہے کہ 3 دن تک سکرات میں چلے ہیں اور گلے سے ایک جانور کی طرح آواز نکل رہی ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں تو ہم جس طرح چاہیں اپنی شان بتا لیں، میں بڑا بتا لوں آپ کو، حقیقت یہ ہے کہ وہاں دیکھنا ہے۔ ہمارے خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ اب یہاں تو جس شان سے رہیں گے بس اچھی حالت میں بھی زندگی گزرے گی، بری حالت میں بھی عزت کے ساتھ بھی، ذلت کے ساتھ بھی، اور جو ہے بہترین دولت کے ساتھ بھی، غریبی کے ساتھ بھی، بیماریوں کے ساتھ بھی، شفا کے ساتھ بھی۔ یہاں تو زندگی جس طرح چاہے ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ حضرت تھانوی کو یہ شعر بہت پسند آیا تھا، حضرت اس شعر کو بار بار پڑھتے تھے۔ تو یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن مال بھی ہمیں کام نہیں دے گا۔ قیامت کے دن تو بہت دور کی بات، دنیا میں بھی کام نہیں دیتا۔ آپ کہو گے دنیا میں مال کام نہیں دیتا؟ ہاں، میں چند مثالیں آپ کو دوں۔ دیکھو، مال کے ذریعے سے ہم بہترین بستر تو خرید سکتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے سے میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ کی دولت ہے۔ خوبصورت بستر لے لو، بہترین بیڈ لے لو، اے سی لگا لو، سب کچھ کر لو، یہ سارا پیسوں سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم ان پیسوں کے ذریعے سے کتابوں کا ڈھیر تو خرید سکتے ہیں، لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ بہرحال علم تو اللہ ہی دیتا ہے، کتابوں کے خریدنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ علم اللہ دینے والا۔ ہم اپنے ان پیسوں کے ذریعے سے دوائیں تو خرید سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے۔ صحت اللہ دینے والا ہے۔ ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے خوبصورت کپڑے خرید سکتے ہیں، حسن و جمال نہیں خرید سکتے۔ حسن و جمال تو اللہ دیتا ہے۔ ہم ان پیسوں کے ذریعے سے خضاب خرید سکتے ہیں، لیکن جوانی نہیں خرید سکتے۔ شباب اور جوانی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم نے خضاب لگا لیا، اس سے کوئی جوان تھوڑے ہی ہو گئے۔ تو دولت تو خود دنیا میں ہم کو کام نہیں دیتی، آخرت میں کیا کام دے گی؟ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس ڈھیر سارا پڑا ہوا ہے، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی دولت ان کو نہیں بچا سکتی۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے پاکستان کا ایک واقعہ اپنا لکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، بہت رونے لگی اور یوں کہا کہ ہم 3 فیکٹریوں کے مالک ہیں اور بڑی بڑی فیکٹری ہے کپڑوں کی، لیکن میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ ایسی بیماری لگ چکی ہے میرے شوہر کو، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے دن میں 1 مرتبہ مونگ کو، مگ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو ابال کر، اس کو نچوڑ کر، اس کا پانی 1 کپ پی لیا کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پی سکتے۔ اگر کچھ کھایا تو مر جاؤ گے۔ میرا شوہر 3 سال سے پانی پر گزارا کر رہا ہے۔ کیا دولت کیا ہوئی اس کی؟
اسے کیا ملا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ مسبب الاسباب وہ ہے، ہماری نظریں اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ ہماری نظریں دوا پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ہماری نظر پیسوں پر ہے، رب کریم پر نہیں ہے۔ ہماری نظر کپڑوں پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں جب کام نہیں دیتا پیسہ تو قیامت میں کیا کام دے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اولاد بھی بہرحال یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کورونا کے زمانے میں کہ بیٹا بھی باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی جو بیماری چلی اس بیماری میں بیٹا خود باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی اپنے وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہوا تھا اور ان کے بیٹے کو فون کیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہم یہاں غسل دے دیں؟ انہوں نے کہا دے دو۔ اس کے بعد کہا یہاں سے کہ بھائی تجہیز و تکفین کا اگر تم ہی کر دو تو بہت اچھا ہے۔ بیٹا دیکھنے تک نہیں آیا۔ یہ تو دنیا کے حالات ہے، قیامت کے دن کا حالات تو بس یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو ایک ہماری موت کا جو دن ہے نا وہ بڑا کٹھن دن ہے۔ اس دن دیکھنا ہے کہ رضائے رب پر جا رہے ہیں یا ناراضگی رب پر جا رہے ہیں۔ آیا اس کا راضیتم مرضیہ کے پروانے کے ساتھ جا رہے ہیں یا اس کی ناراضگی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ نیک بندہ جب مرتا ہے تو اس کی روح ہم کو یوں کہتی ہے اجلونی اجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب برا آدمی مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا ویلا، او تمہارا برا ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہاں تو عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو اس صورت میں تم مر گئے ہو لیکن تمہارے اعمال زندہ ہے، تمہاری نیک نامی باقی ہے، گویا تم زندہ ہو۔ اور اگر بری زندگی میں نے اور آپ نے گزاری ہے اور ہماری ذات ضرر رسا بنی، دوسروں کے لیے نقصان پہنچانے والی بنی ہے، تو اس صورت میں بھی مر گیا، میری زندگی بھی مر گئی، اس لیے کہ خس کم جہاں پاک لوگ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی دنیا کے اندر۔ تو ایک وہ دن ہے جس دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ دن بڑا کتھن ہے، وہ دن بڑا کتھن ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان کا قبر پہ رونا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر بیٹھنا، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر بیٹھ کر نصیحت فرمانا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دن جو ہے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ دن خوبصورت سے خوبصورت بن کر کے جائیں اور اللہ کی نگاہ میں ایک بہتر انسان بن کر کے جائیں، بہترین قسم کے جو ہیں مومن بن کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ ہمارے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرمایا روح جب میرے بدن میں اس نے ڈالی تھی تو بالکل صاف ستھری تھی، کوشش کرو کہ اللہ کے حوالے صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ اگر گندگی کے ساتھ گئے تو پھر بڑے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل سلامت ہو گناہوں سے، معاصی سے، گندے خیالات سے، برے خیالات سے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سارے مواعظ پڑھ لو، تمام مواعظ کے اخیر میں حضرت کی ایک دعا ہوتی تھی، میں خود وہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے قلب سلیم نصیب فرما، مجھے فہم سلیم نصیب فرما، مجھے عقل سلیم نصیب فرما۔ تین دعائیں، اے اللہ مجھے قلب سلیم نصیب فرما، مجھے فہم سلیم یعنی صحیح فہم نصیب فرما، میں اچھا سوچنے والا بنوں، کسی سے متعلق غلط سوچنے والا نہ بنوں، اور اے اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما کہ میں کسی سے متعلق اچھا سوچوں، بھلا برا سوچنے سے کیا ملے گا؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست،
اور وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء فساد پر اتر جاتے ہیں۔ امیر کا فساد یہ مقتدیوں پر، امام کا فساد یہ مقتدیوں میں سرایت کرتا ہے، بادشاہ کا فساد رعایا میں سرایت کرتا ہے، اور دل کا فساد اعضاء پر سرایت کرتا ہے۔ جب دل برائیوں پر اتر جاتا ہے تو پھر میرے ہاتھ بھی غلط، میری آنکھیں بھی غلط، میرے کان بھی غلط، میرے پاؤں بھی غلط۔ اور ایک بات بہت لذاذت سے عرض کرو، اگر میری آنکھوں میں ریتی نہ اللہ حفاظت فرمائے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اب ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو موبائل بہت نہ دیکھنا، یا جو ہے کمپیوٹر بہت نہ دیکھنا، یا فلاں چیز بہت نہ دیکھنا، یا فلاں چیز بہت نہ دیکھنا، ورنہ اس کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ کو شوگر کی وجہ سے ہو گیا ہے تو اب آپ ان چیزوں کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جتنی چیزوں سے منع کرتا ہے میں بالکل ان چیزوں کے دیکھنے سے پرہیز کروں گا۔ میرا رب کریم بھی کہتا ہے کہ میں تم کو ساری چیزوں کے دیکھنے سے منع نہیں کرتا، صرف دو چیزوں کو دیکھنے سے منع کرتا ہوں، حرام کو شہوت سے نہ دیکھو اور کسی کو ذلتی سے نہ دیکھو، تم میرے مومن بندے بن جاؤ گے۔ حرام کو شہوت سے نہ دیکھو اور کسی مومن کو ذلتی کی نظر سے نہ دیکھو، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی عبادت گزار بندہ، خوب سنو، جب عبادت گزار بندہ کسی غیر عبادت گزار بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور یوں کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو رب کریم کی طرف سے اسی وقت فرشتہ مسلط ہوتا ہے، مسلم شریف میں ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے رب نے یوں کہا کہ میں اس کے گناہوں پر بھی اس کی مغفرت کروں گا اور میں تیری عبادت پر تجھے سزا عطا کروں گا، اس لیے کہ تیری عبادت کے ساتھ تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، تو تیرا غرور اور تیرا تکبر جو ہے وہ تجھے ہلاک کرے گا۔ اس لیے کسی کی حقارت کی نظر سے ہم نہ دیکھیں، وہ بہرحال وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، بھائی کوئی اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ برا ہے، انسان کو برا نہ کہو، گناہ برا ہوا کرتا ہے، انسان برا نہیں ہوتا ہے، انسان کو برا نہ کہو، اور اگر میں نے اور آپ نے انسان کو برا کہہ دیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ رب کریم کی طرف سے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو ایک وہ دن ہے جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، وہ دن بڑا اہم دن ہے جس دن ساری چیزیں ہماری چھوٹ رہی ہوگی اور ہمارے سامنے آخرت کے مناظر ہوں گے اور آخرت کی باتیں ہوگی اور ملائکہ ہوں گے۔ اس وقت تو بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ بھی کانپتے ہیں۔ فخر رازی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ فخر رازی کتنا بڑا مفسر، کتنا بڑا، جب تفسیر شروع کرنے والے تھے تو یوں فرمایا کہ میں تفسیر شروع کروں گا تو بسم اللہ پر 1000 مسائل لکھوں گا، اور جب تفسیر شروع فرمائی تو واقعتاً لکھی، صرف بسم اللہ پر مسائل کے ڈھیر آپ انداز لگائیں کتنا بڑا علم تھا۔ لیکن اس علم کے باوجود حال کیا ہوا کہ مرض الوفات میں اور وفات کے آخری گھڑیوں میں ہے اور زبان سے کلمہ ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ ذرا سا ہوش آیا تو آپ نے کہا شیطان مجھ کو یوں کہہ رہا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا، تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ آخری لمحہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چلا جائے، میں ابھی تک نہیں بچا ہوں تیرے ہاتھوں سے۔ اس کا پنجہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ جب پکڑ کر شیطان جو ہے نا وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے پر آتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ عالموں کے پاس عالمانہ شکل میں، عابدوں کے پاس عابدانہ شکل میں، عوام کے پاس عوامی شکل میں، ہر ایک کے پاس مختلف انداز سے جایا کرتا ہے، مالداروں کے پاس مالدارانہ شکل میں، غریبوں کے پاس غریبی کی شکل میں، اور امیروں کے پاس امیری کی شکل میں، اور رعایا کے پاس رعایا کی شکل میں ایمان لوٹنے کے لیے دورہ کرتا ہے، اور اس کے ہٹ کندوں سے ہم واقف بھی نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جو ہے ہم پناہ مانگتے رہے۔ رب کریم نے ہم کو قرآن کریم میں کہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو، یہ تمہارا دشمن ہے،
انہو عدو لکم، وہ خلم کھلا تمہارا دشمن ہے، اس سے تم پناہ مانگو۔ اور پھر وہ بادشاہ بھی کیسا زبردست ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوگا جو خود ہم کو یہ کہیں کہ میں معافی کا طریقہ تجھے بتاتا ہوں، تو یہ کلمات بول لے تو میں تجھے معاف کروں گا۔ کوئی کورٹ تم کو نہیں بتائے گی، کوئی پولیس والا تم کو نہیں بتائے گا، کوئی ڈی ایس پی تم کو نہیں بتائے گا، کوئی جج تمہیں نہیں بتائے گا کہ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات کہو اور ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ میرا رب کہتا ہے میں خود کہتا ہوں، مجھ کو یوں کہنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ وہ بادشاہ ہو کر ہم کو سکھا رہا ہے، اور جب میں بولتا ہوں اس کو تو وہ اس طرف معاف کرتا بھی چلا جاتا ہے۔ کیسا وہ بادشاہ ہے، اس رب سے تعلق۔ اور پھر زندگی کا تیسرا دن جو ہمارا آنے والا ہے وہ قیامت کا دن ہے، جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے اور قبروں سے نکل کر کے اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، اور قیامت کا دن 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کا فاصلہ نہیں، 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا، اور رب کریم کے سامنے حاضری ہوگی۔ اور اس موقع پر مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک جگہ لکھا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جو بولتے ہو سوچ کر بولو کہ تم قیامت میں ثابت کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے۔ یہاں تو خیر ایران توران کی بات کر کے میں بات کو بنا بھی لوں گا، جھوٹی موتی دلیلیں پیش کر کے بات کو سلجھا دوں گا کہ نہیں یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، میں دنیا میں کسی طرح لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے سامنے جھوٹی دلیلیں چلنے والی نہیں ہے۔ فرمایا بولنے سے پہلے تولا کرو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا اللہ کے سامنے کہ میں یہ جو بولا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر ثابت نہیں کر پائے تو اس رب کریم کی طرف سے پھر انتقام، پھر اس کی پکڑ، اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے کا ہم نے حق چھین لیا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے یہ جو 3 دن ہیں، جس دن آئے اور جس دن دنیا سے روانہ ہونا ہے، اور تیسرا دن ہمارا جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، ان آنے والا دن تو ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، وہ زندگی کو بنانا ہے، لیکن جانے والا جو دن ہے وہ افسوس کا دن ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کو یوم الحسرت کہا، اس لیے کہ اب تو دنیا سے جا رہے ہیں، اب کیا کریں گے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے۔ اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی کہ چلو توبہ کر لیں اور معاف ہو جائے، تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ یوم الحسرت ہے، ہماری موت کا وقت جو ہے اس وقت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو ہم بہت درست کر لیں، بہت درست کر لیں، اور انابت اللہ کا مزاج بنائیں۔ انابت اللہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع، خلوتوں میں رونا۔ ففاضت عیناہ خالیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے، وہ جوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی۔ میرے بہت سے نوجوان، میرے بھائی، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، حرام لقموں سے بچے، حلال لقموں پر گزارے، اور رب کے ساتھ تعلق رکھے، اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ تہجد پڑھیں، آپ فلاں کریں فلاں کریں، فرائض کو اچھی طرح ادا کر لیں اور حلال کا اہتمام کر لیں، اس زمانے کے ولی بن جاؤ۔ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ وہ جوان، وہ انسان جس کو خوبصورت حسن و جمال والی عورت اور اونچے نسب والی عورت نے غلط بات کے لیے دعوت دی، اور میں یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ارے گہرے کوئی عورت بلا لے جو ذات و منصب و جمال بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، منصب بھی نہیں ہے، وہ نہیں، حسن و جمال کی پیکر، نسب بھی اس کا بہت اعلیٰ، اور وہ مجھے بلائے اور میں یہ کہہ دوں اتق اللہ، اللہ سے ڈر بھائی، اللہ سے ڈرو، یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا
اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ہمارے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھانوی کے آخری خلیفہ تھے، بڑا بہترین ترجمہ انہوں نے فرمایا اور وہ ترجمہ مجھے بہت پسند آیا. حضرت نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. فرمایا 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. حضرت ترجمہ فرماتے ہیں دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہوگی، گرمی اپنی شدت پر ہوگی، اس وقت ایسی 5 اسٹار میں اللہ جن کو بٹھانے والا ہے وہ 5 یہ 7 قسم کے لوگ 5 اسٹار اے سی میں اللہ ان کو بٹھائے گا. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اے سی میں بیٹھتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے، تو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا. وہ اللہ کا اے سی ہوگا، وہ اس کا ایئر کنڈیشن ہوگا، اس کے نیچے بٹھائے گا. اسی میں ایک آدمی جس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ جوان، وہ آدمی کہ جو تنہائیوں میں بیٹھا اپنے گناہوں کو یاد کیا، ففاضت عیناہ خالیہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کی نعمت کو یاد کرتا جا رہا ہے، اپنی بدماشیوں کو یاد کرتا جا رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا جا رہا ہے، اپنی بغاوتوں کو یاد کرتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. فرمایا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. اس لیے انابت اللہ کا مجاز ہو، رونے کا مجاز ہو. ہمارے قلوب گناہ کرتے کرتے وہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے آنسو اب نہیں بہ رہے، ہمارا رونا ختم ہو گیا ہے. حالانکہ ہم پتھر سے گئے گزرے ہو گئے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اللہ نے تمام چیزوں میں حس رکھی ہے، روح رکھی ہے، تمام چیزوں میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بعض پتھر میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ پڑتا ہے. اے انسان تو پتھر سے بھی گیا گزرا ہو. بخاری شریف میں ہے کہ جس ستون سے نبی علیہ السلام سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر نبوی بنا، اور ممبر نبوی سن 8 میں بنا، تو ممبر نبوی بننے کے بعد حضرت نے اس ستون کو چھوڑ دیا اور ممبر پر تشریف لے گئے. سارے صحابہ نے سنا کہ اس ستون کے اندر سے رونے کی آواز آئی. سارے صحابہ نے سنا. حضرت نیچے اترے، اس کو یوں اپنے سینے میں لیا اور سینے میں لے کر پھر اس کو وہاں سے اٹھوایا اور اٹھانے کے بعد وہاں اس کو دفن کر دیا. میرے بھائیوں، ایک درخت، ایک سوکھا ستون، ایک سوکھا تھمبا جو ہے وہ فراق نبوی پر رو رہا ہے. افسوس کہ ہماری سنتیں چھوڑ کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا. ہم پتھر سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ انابت اللہ، رجوع اللہ، رونے کا مجاز. میں نے آج دوپہر میں بھی واقعہ سنایا تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فقیر تھا، بھیک مانگا کرتا تھا. اس کی کسی سے دوستی تھی، وہ بھیک مانگ مانگ کر کے ان کے پاس جمع کرتا تھا. کچھ دن گزر گئے کہ وہ بھائی آیا ہی نہیں پھر دوبارہ مانگنے کے لیے، جمع کرانے کے لیے. تو اس آدمی کو فکر ہوئی کہ اس کی امانت میرے پاس ہے، اس کا جو ایڈریس تھا، پتہ تھا. تو یہ تلاش کرتا ہوا وہاں گیا تو وہ تو بیمار پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا بھائی، اچھا ہوا تو آ گیا، تو میری امانت تیرے پاس ہے. میں مر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کرنا اور اس کے بعد باقی جو پیسے ہیں وہ میری قبر میں رکھ دینا. وصیت کے مطابق کیا گیا. لیکن چند دن کے بعد اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، جو میں نے رکھے ہیں مجھے ضرورت ہے، چلو میں قبر سے نکال لوں. جب اس کی قبر کھودی اور نکالنے گیا تو اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا، اور ایسا سخت جلن، ایسا سخت جلن کہ جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا تھا ٹھیک ہوتا تھا، جیسے ہی پانی سے ہاتھ نکالتا تھا پھر جلن شروع ہو جاتا. ڈاکٹر حیران ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. علماء کے پاس دعا کے لیے جا رہا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی دوا ہے نہ دعا کارگر ہو رہی ہے. کسی نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس چلا جا. وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پہنچا. شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ ہے، کیسے دور ہوگی؟ یہ تو جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ دور نہیں ہو سکتی، اب موت تک تیرا یہ حال رہے گا. اور اس کا حال یہ ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے.
جب حضرت نے یہ جملہ کہا کہ موت تک یہ حال رہے گا اور موت کے بعد تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ رونا شروع کیا، اس نے خوب رویا، اس کے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور یوں اپنے ہاتھ کو پھیرتا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے، یہ تیرا آنسو والا ہاتھ ہے نا، ذرا اس کے اوپر پھیر دے۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور اسی وقت جلن ختم ہو گئی۔ فرمایا حضرت یہ کیا کرامت آپ کی؟ فرمایا کرامت کچھ نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ یہ جو تیرے آنسو نکلے، ان آنسوؤں کی بدولت اللہ نے ختم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے آنسو بہت قیمتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے وہاں سب کچھ ہے، وہاں فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، شان ہے، بلندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے وہاں تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ بندہ جب تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور روتا ہے تو اللہ ان آنسوؤں کو استوک کر کے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، ہمارے وہاں سب کچھ ہے لیکن آنسو نہیں ہے، اس کو جمع کر لو، یہ اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے میری جہنم بجھا سکتا ہوں۔ یہ حدیث کا مضمون ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے جو مشکات کی روایت ہے، جس کو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے رونے کا مزاج بنائیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، کتنی نعمتیں اس نے ہم کو دے رکھی ہے۔ ہماری آنکھیں نعمت، ہمارا دماغ نعمت، ہمارے ہاتھ نعمت، ہمارے پاؤں نعمت، یہ ساری باڈی نعمت ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کے باوجود اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ لقمہ ہم نے اٹھایا، چبایا، اور چبانے کے بعد یہ گلے کے اندر لے جانا، یہ میرے آپ کے بس میں نہیں تھا۔ سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جانا، یہ بھی اللہ ہی کا کام تھا۔ اس نے کھانے کی نلی میں اتار دیا، اور جب باڈی سے نکالنے کا مسئلہ آیا تو حضرت امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ کھانا بھی یہاں سے اور پانی بھی یہاں سے، لکوڈ بھی یہاں سے، لیکن جب نکالنے کا مسئلہ آیا تو پیشاب کے لیے علیحدہ راستہ بنایا اور نجاست کے لیے علیحدہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ اے میرے بندے، اگر نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ بناتا جیسے ڈالنے کے لیے ایک راستہ ہے، تو وہ تو موتی نجاست کے لیے راستہ ہوتا تو ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا، تو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے بندے، میں تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دو راستے بنائے، ایک لکوڈ کا راستہ پیشاب کا اور ایک موتے پخانے کا راستہ بنایا۔ تو اس رب کریم کے کتنے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اس کو ہم یاد کریں، اور یاد کرنے کے ساتھ ہمارے اپنی بے حیائیاں، گناہ، اپنی شرارتیں، اپنے رب کی بغاوتیں، اس کو یاد کریں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے روئیں۔ اسی لیے قاری صاحب نے جو آیت پڑھی، ذہن میں وہی آیت میرے سمجھ میں آئی کہ میں اسی پر کچھ بات کر دوں۔ الم یأن للذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ کیا یہ دنیا کے حالات تم کو اللہ سے نہیں ڈرا رہے؟ قبروں کے اندر جانے والے تم کو اللہ سے نہیں ڈرا رہے؟ تم اس بیماری کے اندر ہزاروں کو قبرستان پہنچا چکے ہو، صبح کو 4 جنازے چلتے تھے، شام کو 6 جنازے چلتے تھے، کیا ان کی تدفین یہ تمہیں آخرت نہیں یاد دلا رہی تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہارے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے اب بھی تیار نہیں ہو رہے۔ تم کب تک غفلت میں، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے، تم کب تک غفلت میں پڑے رہو گے، کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے اژدہا دوڑ رہا ہے، راستے میں ایک ضعیف آدمی ملا، اسے کہا مجھے بچا لے، کہا میں نہیں بچا سکتا، لیکن اس پہاڑ کے اندر کچھ بچے ہیں جو نابالغی کی حالت میں مر گئے، اگر تیرا بھی کوئی بچہ ہوگا تو وہ تجھے بچائے گا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں دوڑتا دوڑتا پہاڑ کے دامن میں گیا، میں نے اپنی بچی کو آواز دی جو بلوغ سے پہلے مر چکی تھی، تو میری بچی آئی دوڑتی ہوئی، میں نے کہا بیٹی یہ اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، مجھے بچا لے۔ تو میری بیٹی مجھ سے لپٹ گئی اور اژدہے کو کہا چلا جا، وہ واپس ہو گیا۔ اتنے میں بیٹی نے مجھ کو یوں کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آیت میری بیٹی نے پڑھی، بس آنکھ کھل گئی۔ میں نے معبر کو تعبیر پوچھی، مالک بن دینار کہتے
ان کی پہلی زندگی تو شرابی، کبابی، داکا زنی، لوٹ مار، یہ ان کی زندگی تھی اس خواب کے اوپر۔ اس خواب کی جب تعبیر پوچھی تو معبر نے تعبیر دی کہ وہ اژدہا تیرے گناہ تھے اور وہ ضعیف آدمی تیرے نیک اعمال تھے، لیکن یہ نیک اعمال اژدہے کا مقابلہ نہیں کر سکے، تیرے برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور یہ تیری بیٹی جو نابالغہ تھی، اس کے ذریعے سے اللہ نے تیری مدد کی، اور اس بیٹی نے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم کہہ کر تیرے دل کو جھنجھوڑا ہے کہ تو برا ہو چکا باپ، تیری داڑھی سفید ہو چکی، لیکن تو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ بس اسی دن سے مالک بن دینار کی زندگی بدل گئی، وہ اللہ والوں میں سے بنے۔ اللہ والوں میں سے کیا بنے؟ بے شمار لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کی زندگی بن گئی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت شیخ نے حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، مولانا آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، میری بھی سفید ہو گئی، آپ کے چہرے پر بھی نلکیاں ہیں، میرے چہرے پر بھی نلکیاں ہیں، کتابیں بہت پڑھ لی، اب ہم اللہ کو پڑھیں، آخری عمر اللہ کو پڑھنے کی ہے، بس اللہ کو پڑھیں، اللہ کو پڑھیں، اللہ کو پڑھیں۔ فرمایا اب مجھے کوئی کتاب دیتا ہے تو میں کہتا ہوں بس بھائی کتاب کو ایک طرف رکھو، اب تو میں قبر کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ جب فتح مکہ کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب مکہ فتح ہو جائے اور جب جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ کیا کریں میرے پیغمبر؟ تیاری کریں مرنے کی۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح پڑھیں، تحمید کریں، استغفار کریں، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا معصوم نبی کو جب قبر کی تیاری کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ ہم کون ہوا کرتے؟ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر رکھنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کے مقابلے میں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ آخرت کی یہ زندگی تو بہت محدود زندگی ہے، کوئی 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، کتنا جیے گا، لیکن وہ لامحدود زندگی ہے۔ اولاً تو قیامت کب آئے گی پتہ نہیں، کب تک اس زمین کے نیچے سونا ہے ہم کو، اور پھر دوسرا پھر قیامت میں ایک مستقل 50,000 سال، پھر حساب کا کیا مسئلہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو سفر لمبا ہے اس کی تیاری ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی کو مختصر سفر کے لیے تو بہت محنتوں میں ڈال دیا، اور جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاریوں کی فکر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اجعلنا عندك وليجا وجعلنا عندك الزلفى وحسن مآب۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں توابین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں زاہدین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں تیرے مقرب بندوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں مرضیین میں سے بنا دے، جس سے تو راضی ہوتا ہے ان میں سے ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا، ہمیں مغضوب علیہم نہ بنانا، ہمیں ضالین نہ بنانا، ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنانا، ہمیں جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ
جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہم ایمان کے بھوکے ہیں، اے الہ العالمین بس ہمارے چہرے کی رونق ہی تب ہوگی جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے تیرے پاس آ رہے ہوں گے۔ ہمارا چہرہ منور تب ہوگا جب کہ تو ہم کو کہہ رہا ہوگا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے الہ العالمین ہمیں بہتر موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں کتے اور بلوں جیسی موت سے حفاظت فرما، ہمیں رجھرتی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ ہم سجدوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہم تلاوت کر رہے ہو، ہم تیری یادوں میں مشغول ہو، ہم ذکر میں لگے ہوئے ہو، اور اے اللہ تیرا بلاوا آ جائے اور ہم تجھے یوں کہیں کہ جیسے حمزہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر میرا اسوہ نمونہ نہ بنتا تو میرے چچا کو میں جانوروں کے حوالے کر دیتا اور وہ جانوروں کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ اسی طرح اللہ ہم بھی قیامت میں تجھ سے کہیں اللہ میں نماز پڑھتا ہوا آیا، میں قرآن پڑھتا ہوا آیا، میں ذکر کرتا ہوا آیا، میں عبادت کرتا ہوا آیا، اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس وبا اور بلا کے زمانے میں ہمارے ہزاروں آدمیوں کو اے اللہ قبرستان کے حوالے کر چکے ہیں، اے اللہ بچے یتیم ہو چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، جوان بچیاں بیوہ ہو چکی ہے۔ مولا کریم ان مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جوان بیٹیوں کو فتنہ نہ بنانا، اے اللہ فتنہ بننے سے ان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ان کی غربت کی وجہ سے وہ اپنی عزت بیچنے نہ لگ جائیں، مولا کریم اے اللہ ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لینا، اے الہ العالمین ان یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والے پیدا فرما دے جو ان یتیموں کی کفالت فرما لے اور یتیموں کی ضرورت کو دستے غیب سے اللہ تو پورا کروا دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصائب میں ہیں مصیبتیں دور فرما، بیمار ہیں شفا عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔